الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جب میں مانگوں انکار نہ کرنا، تنگی میں مانگوں انکار نہ کرنا، خوشحالی میں مانگوں انکار نہ کرنا، فصلیں اجاڑ کے مانگوں انکار نہ کرنا، فصلیں آباد کر کے مانگوں انکار نہ کرنا، کاروبار میں نقصان دے کے مانگوں انکار نہ کرنا، کاروبار میں فائدہ دے کے مانگوں انکار نہ کرنا. والکاظمین الغیظ، بیوی پہ غصہ ہوئے میٹھا سمجھ کے پی جانا، بیٹوں پہ غصہ پی جانا، شاگرد پہ غصہ پی جانا، ملازم پہ غصہ پی جانا، اپنا غصہ دبا جانا. والعافین عن الناس، دل میں بات نہ رکھنا، جیسے دل سے زبان سے معاف کیا دل سے بھی میں معاف کر دینا. جیسے اپنے سے غلطی ہو توبہ کیے بغیر غلطی بھلا دیتا ہے، بندے کی غلطی ایسے بھلا دینا. اللہ فرماتا ہے 4 کام تو کر کے آ، تنگی میں خوشی میں خرچ کر کے آنا، غصے پہ قابو پا کے آ، میرے بندوں کو تو معاف کر، ابھی تیرے ہونٹ نہیں جڑیں گے، عرش بری سے تیرا خدا تجھے معاف فرما دے گا. نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان صحابہ. یہ جنت کی قیمت تھی. اور سناؤں جنت کی قیمت کیا ہے؟ باہر برتنوں والی دکان ہے، ڈنر سیٹ والی دکان ہے، کراکری والی دکان ہے، تانبے پیتل کے برتن والی دکان ہے، اسٹیل کے برتن والی دکان ہے، کپڑے ہوزری کی دکان ہے، گرم ملبوسات کی دکان ہے. ایک بندہ آپ کی دکان سے چادر لے کے گیا، انہوں نے کہا چل بھائی واسطے دے دے، 2 چادریں لے کے گیا، 2 ٹوپیاں لے کے چلا گیا. میرے عزیزو گھر گیا، بھائی کہنے لگا یار ہلے پچھلے سال دی میرے کو اس طرح پئی ہے، اللہ دے بندے بیکار جاوے گی، یہ جا چادر واپس کرا. کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا اچھا اب تو رات ہوگی، کل چلا جاؤں گا. کل موت میت میں چلا گیا، کسی غمی خوشی کے اندر چلا گیا. 4 دن کے بعد چادر لے کے گیا، کہا حاجی صاحب، چودھری صاحب، خواجہ صاحب یہ چادر واپس کر لو، یہ میری ضرورت کی نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ، تو نہ خریدے کوئی اور خرید لے کے جائے گا. اور میری بات اور بتا کیا بات ہے، بتا اور پیسے چاہیے اور لے جا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایسا دکاندار جو گاہک کو خوش کر دے، ڈیلنگ کے اندر اللہ اکبر خوش کر دے، ساری دنیا کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، اس دکاندار کو سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اتنی سستی جنت. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. ماں باپ مرتے ہوئے اولاد سے راضی ہو گئے اور یوں کہہ دیا پترا اتنی خدمت کی میں تیرے سے راضی ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ دیکھو پھر میں قیامت کے دن کیا کروں گا. ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا. جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. پھر یہاں پیار کروں گا، یہاں پیار کروں گا، یہاں بوسہ دے کے میں محمد ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا. وہ عورت، میری بہنوں سنو، وہ عورت جس کا شوہر مرتے ہوئے اس سے خوش ہو کے راضی ہو کے مر گیا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، حوض کوثر پلا کے تجھے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کا شوہر اللہ کے راستے میں جاوے، وہ کہ کوئی بات نہیں ہمیں اللہ کے حوالے کر کے چلے جا، اس کے جانے کے بعد اس کے ایمان کی، اس کی غیرت کی حفاظت کرے. آمنہ کا لال کہہ رہا ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ عورت اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی. فرمایا وہ جنت میں کیا کرے گی؟ فرمایا جب اس کا مرد جنت میں آئے گا وہ جنتی حوروں کی سردارن کے ساتھ خود سرداری کر کے اپنے شوہر کا جنت کے دروازے پہ استقبال کرے گی. دنیا کے کپڑے پہ مرنے والیوں، پردے پر طلاق کے لینے والیوں، کلینوں پر طلاق کے لینے والیوں، 4 مہینے ہو گئے مکان میں کلر نہ ہوا طلاق لے لی، سردی کے کپڑے نہیں بنے طلاق لے لیں گی، ماں باپ کے گھر اٹھ کے جا کے بیٹھ جائیں گی. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے کے آئے. جب آپ گھر آئے تو مائی فاطمہ نے ایک کام کیا، اما جان نے پھولدار پردہ گھر کے دروازے پہ لگا لیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. اور اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹ لا کے دیا، ماں نے گلے میں ڈال لیا. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو سونے چاندی کے کنگن پہنا دیے. ہر نماز میں بیٹی کے گھر آنے جانے والے اس دن جب بیٹی کے گھر آئے پردہ دیکھ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے.
پردہ یوں کر کے ہٹایا. ماں کھڑی ہو کے کہنے لگی ابا بھی سر پہ ہاتھ رکھے گا, مجھے گلے لگائے گا, میں استقبال کے لیے ابا نو جی آئے نو کہوں گی. حضور اسی دروازے سے واپس پلٹ گئے. اللہ اکبر. فرمایا بیٹی تیرے گھر میں غریبی چھوڑ کے گیا تھا, لگتا ہے تیرے گھر میں بھی امیری آ گئی ہے, چلو. اب ماں کو تو ہول پڑ گئے, روئی. یوں نہیں پوچھا کیا ہوا, کیوں ناراض ہوئے. گھر کے اندر کوئی کاٹنے والی چیز چھری ہوگی, جلدی سے پردے کو پھاڑ دیا اور حسن حسین کے ہاتھ سے کنگن اتارے, اپنے گلے سے ہار اتارا. علی جلدی چلا جا, میرے باپ کا دوسرا آنسو گرنے سے پہلے جا میرے باپ کے قدموں میں ڈال دے اور کہہ دے ابا پہلی اور آخری غلطی ہو گئی, آج کے بعد ابا تیری بیٹی دنیا کے مال و متاع پہ نہیں دیکھے گی. فرمایا بیٹی تم دنیا کے مال و متاع کو ترجیح نہ دینا, راتوں کو سجدوں میں رو رو کے اللہ سے میں نے تمہارے لیے جنت کی سرداریاں بنوا لی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے گھر میں نئی چادر آئی, پھولدار چادر. میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے زیادہ کوئی بہترین چیز نہ سمجھی. میں نے اللہ اکبر ٹاکیوں والے پیوند والے کلیل پر چادر پر میں نے وہ چادر بچھا دی. تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کہنا مینوں کی پتہ, میں تو سارا دن باہر ہونا, تو پیو ہے. گھر میں دروازے سے داخل ہو کر پانی پی کر کھانا کھا کر سستا کر بستر پہ لیٹ کے بھی تو کہہ سکتے تھے. اچانک گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی, پھولدار چادر بستر پہ دیکھی, دروازے سے بار بار کر نکال لیا. فرمایا ایسا جب تک یہ نہیں بتائے گی میں تو پیوند والا کمبل چھوڑ کے گیا تھا, یہ پھولدار چادر میرے بستر پہ کیسے آ گئی. اندر تو آئے گا نا, کہاں سے آئی. یا رسول اللہ ایک عورت پھولدار چادر ہدیہ کر کے گئی تھی, آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی چیز نہ سمجھی, یہ بستر میرے پہ میں بچھا دی. عائشہ تجھے پتہ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ. اماں کہنے لگی جن ہاتھوں سے میں نے چادر بچھائی تھی ان ہاتھوں سے جب تک میں نے چادر نہ لپیٹی اللہ کے نبی نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا ہے. اب تم یہ نہ سمجھنا چرپائیاں توڑ دیں, بیڈ گھر سے باہر نکال دیں, فریج توڑ دے, گھر کی کراکری توڑ دے اور زمین پر مٹی کے برتن. نہیں, دنیا کمانا برا نہیں ہے, وہ دنیا جس کو کمانے میں اللہ بھول جائے وہ دنیا حرام ہے. آپ دکانوں پہ کروڑوں کا سامان بنائے, اربوں کا سامان بنائے, اگر آپ کو ظہر کی نماز کے وقت اللہ یاد نہ آئے یہ دنیا کمانا گناہ ہے. آپ کو دکان میں 4 وقت کی نماز کا وقت 5 وقت کی نماز نہ ملا تو پھر یہ دنیا کمانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. آخرت کی فکر کسی کو نہیں. گھر کے اندر عورت کہہ رہی ہے میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں, کسی درزی سے دکان کر لے, شلواریں تو مجھے سینے کے لیے آتی ہیں. تمہارے شوج آباد کی پیچوں پہ کڑھائی بڑی مشہور ہے. عورت کہتی میں تو یہ کام سارے کر لوں گی, پیکنگ کا کام میں کر لوں گی. جس کام کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا میری بہن تیرا کام پیکنگ نہیں, پینچوں کے اوپر تیرے نقش و نگار بنانا نہیں, تیرے گھر کے اندر رہ کر تیری ذمہ داری اولاد بنانے کی, نسل بنانے کی ہے. معذرت کے ساتھ کمیٹیاں ڈال ڈال کر پیکنگ کر 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 تو نے تو مکان بنا لیا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے. شوجاباد کی جس گلی کے اندر چلے جاؤ, ہاذا من فضل ربی, ہاذا, شرم نہیں آتی لکھتے گئے, دھوکہ دیتے, شرم نہیں آتی. ہاذا من فضل ربی, اترو ایسے. یہ وہی ہاذا من فضل ربی والا گھر ہے جب پیو کہہ رہے پتر یار تینوں 4 وازا ماریاں نے, سندا کیوں نہیں. اب بیٹا کی ہو گیا, جے تو 4 وازا ماریا 5 بھی ہور مار لے. ماں کہہ رہی تھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تیرے سے پانی مانگا تھا, تو کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ اور مانگ لے. آمنے سامنے چھوٹے بڑے بھائی کے کمرے,
2 سال ہو گئے، ماں نے دوپٹہ پیروں میں رکھ دیا، باپ نے ٹوپی پیروں میں رکھ دی، دونوں بھائیوں میں سلانا ہوئی۔ گھر کے اوپر کے 4-5 کمروں میں پورے سال سے مصلی جائے نماز نہ بچھا، قرآن کے نسخوں پہ مٹی گرد و غبار چڑھ گئی، کسی نے قرآن کھول کے نہ دیکھا، تو پھر اس دروازے پہلے کہا ہذا من غضب ربی، میرے گھر پہ خدا کی لعنت برس رہی، ہذا من فضل ربی، ایسے حالات کو دیکھ تو خدا کی قسم اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر بتا خدا کی لعنت کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز 8 دن چھوڑ دی، جمعے کی نماز نہ پڑھی، عید کی نماز نہ پڑھی، دسترخوان پہ بیٹھتے شرم کیوں نہیں آتی؟ 3 اماموں کا فتویٰ بے نمازی گناہگار ہے، چوتھے امام نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے۔ امام شافعی کا، امام مالک کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بے نمازی فاسق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وقت کا امام ہوں، بے نمازی فاسق نہیں، بے نمازی کافر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، چھڑنا نہیں کافر کوئی۔ بتاؤ پھر تم کنی کی تربیت کر رہے ہو؟ بابو جی جب موت کا وقت ہوگا اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، تیرے گھر کے نقشے نہیں دیکھنے، باہر پراڈو ٹوڈی کار نہیں دیکھنی، تیرے بیوی کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں دیکھنی، وہاں میرے عزیزوں ڈگریاں نہیں دیکھنی۔ ملک الموت آتا ہے اور ساتھ جو جماعت آتی ہے کہتے ہیں اس کے منہ کو سونگو، اس کے کندھوں کو سونگو، اس کے ہاتھ پیروں کو سونگو۔ بتاؤ کہیں سے نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے؟ اگر تو نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے تو کہتے تیرا جانا مبارک، تجھے عزت سے اوپر جنت کے بالا خانوں میں لے کے جائیں گے۔ اگر نماز کی قرآن کی خوشبو نہیں تو کہتے تیرا جانا مبارک نہیں، تیرا جانا لعنت ہے، ہم تجھے اوپر نہیں لے کے جائیں گے بلکہ نیچے جہنم کے سجین قید خانے کے اندر پھینک کے آئیں گے۔ تیرے سامنے پڑا ہوا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چہرے کی گھبراہٹ نہیں دیکھتے؟ یہ وہی میت ہے، یہ وہی میت ہے۔ فرماؤ لوگو تمہیں رونے کی پڑی ہے، میرے جسم پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، خدا کے واسطے اس مکھی کو اڑا دو، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا ہے۔ لہنانے والے سے کہتا خدا کے واسطے رحم کر، مجھے جھٹکے نہ مار، مجھے نہ پلٹ، مجھے کروٹیں آرام آرام سے بدلا۔ موت کے وقت فرشتے نے اتنے سوٹے مارے جسم کو چورا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ آسان کام ہے؟ اگر کوئی وجہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیوں امت کے لیے آئی؟ فرمایا اللہم حفظنا الموت فیما بعد الموت، یا اللہ موت کی سختی سے پناہ دینا اور موت کے بعد جو حالات آئیں گے ان سے پناہ عطا فرمانا۔ کیا بڑوں کی دعائیں نہیں؟ کوئی حلال موت ایمان کی حالت میں مرنا چاہتا ہی نہیں، سارے میرے عزیزوں ایک دغابازی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ون ویلنگ اس امت کا معیار تھا؟ جا خدا پاک کی قسم، ہم 24 گھنٹے کاروں میں بیٹھتے ہیں، اگر بچہ ٹائر اٹھا کے چلاتا ہے ہم اس کے لگتے نہیں، ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اور جس کے سامنے جنازہ جائے گا بتا ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ بے شرما۔ جس ماں نے تجھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آنکھوں میں سرمے کے ڈورے ڈالے تھے، کیا پتا تھا اسی ماں کے سامنے تو آنکھیں کھول کے کھڑا ہو جائے گا؟ جو ابا تجھے چنڈی پر اور کندھے پر اٹھا اٹھا کے شوج آباد کے بازاروں میں لے کے پھرتا تھا، کیا پتا تھا مجھے پیشاب آئے گا، میرا بیٹا مجھے باتھ روم تک نہیں لے کے جائے گا؟ اس دنیا کے بارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، ان بندوں کو جو ایمان لائے ان کے سامنے بن سور کے پھرتے ہو۔ وما یخدعون، نہ اللہ کو دھوکہ دیا نہ بندوں کو، بلکہ اپنے ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وما یشعرون، تمہیں نہیں پتہ لگے گا جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہوگا تو دنیا کا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ ابھی نہیں پتا، بے فکر رہو۔
بڑے بڑے ترم خان دیکھے 50-50 کروڑ کی کوٹھیاں بنانے والے، میں نے قدم رکھنے کی طاقت ہی نہیں دی۔ 20-20 کروڑ کی گاڑی میں گھومنے والے، میں نے گاڑی کا دروازہ کھلنے نہ دیا، اسٹیئرنگ کے اوپر میں نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ مکان تیرے، دکانیں تیری، کاروبار تیرا، موت کے 2 مہینے بعد ان میں سے ایک چیز بھی تیری رہے گی، کوئی بیٹی لے جائے گی، کوئی بیوی لے جائے گی، کوئی بیٹا لے جائے گا، تیرے ساتھ تو وہ 2 کفن کی چادریں 3 ہوں گی، جس کا بھی تجھے حساب دینا پڑے گا۔ بتا حلال کے پیسے کا لے کے آیا کہ حرام کے پیسے کا لایا؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا بادشاہ ہے، بادشاہ در بادشاہ ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا اتنی سی پوٹلی، اتنی سی پڑیا نکال کر اہل خانوں کو دے دی کہ یہ پڑیا لو۔ کیا کہ دلی کے چاندنی چوک کے اندر فارغ وقت کے اندر کپڑا کاٹ کاٹ کے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کے بنا کے بیچا کرتا تھا۔ یہ 6 روپے 12 آنے میرے حلال کی کمائی ہے۔ او لوگوں، مجھے شاہی سرکاری خرچے سے کفن نہ دینا، بلکہ میرے حلال کی کمائی سے مجھے کفن دینا۔ بس خدا کے واسطے جس کے پیچھے دوڑ کے جا رہے اس نے تمہارا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ ایمان قرآن کی محنت کی طرف آؤ۔ ان جلسوں کا مقصد یہ، مرنے والا تو مر کے چلا گیا، ہماری ذمہ داری یہ اس کے مرنے سے عبرت حاصل کریں، جس طرح وہ خالی ہاتھ گیا جیب میں بھر کے ہم نے بھی کوئی نہیں جانا۔ میرے عزیزو، جس طرح اسے اٹھا کے قبرستان لے کے گئے ہمیں بھی اٹھا کے لے کے جائے گا۔ عقل مند آدمی وہ کہ قبر میں اترنے کی دیر ہو اور اعلان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا، ڈرنا قبر سے، حشر سے، سوال سے، حساب سے، کتاب سے، آجا اس حالت میں آجا کہ تو اللہ سے راضی ہو گیا، تیرا اللہ تیرے سے راضی ہو گیا۔ اس کے لیے میرے محترم 5 وقت کی نماز ہو، اس کے لیے میرے عزیزو آنکھ کا حیا ہو، اس کے لیے اللہ کا ڈر ہو، ہر قدم رکھتے ہوئے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رسول کے پر ایمان لانا، اللہ رسول کے لیے کمانا، اللہ رسول کے لیے خرچ کر دینا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا آپ بنانے کے ساتھ اپنا مال بھی بنانا، اپنی اولاد کو بھی بنانا۔ یہ نو مالک کائنات تجھے قبول کرے، تیرے مال تیری اولاد کو قبول نہ کرے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان پہچان رکھتے ہو یہ تمہارے واسطے بہترین نسخہ جو اللہ دے رہا ہے۔ 4 گھنٹے کے لیے بھائی آصم، خواجہ آصم نے، ہاشم صاحب نے، میرے عزیزو جن کی اماں مری، پسماندگان نے، میرے عزیزو اللہ اکبر، جو ماں کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے، بھتیجے بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے، اس شادی حال میں شاید کرم نوازی ہو جائے، شاید میرے عزیزو ایسا تعلق ہو، خواجہ وقاص کا تعلق ہو، شبیر کا تعلق ہو، بھائی خواجہ آصم کا تعلق ہو، کہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تیری امی ہماری امی، آج چھٹی ہے لیکن اس دور کے اندر شادیوں کی میرے عزیزو پروگراموں کی برمار ہے، کہتا یار عام دنوں کے اندر میں گنجائش کرتا یا آپ ہاں یا نہ کرو، میرے پاس 10 گھاگ موجود ہے، ایک ایک کرسی پر بیٹھنے کے پیسے لیے، ایک ایک پلیٹ کے پیسے لیے، ایک ایک پانی کے گلاس کے پیسے لیے، بوتلوں کے پیسے لیے، میرے عزیزو قلیلوں پہ چلنے کے پیسے لیے، 4 گھنٹے بیٹھے 50,000 دے کے جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی، یہ کمکمے آپ کو نظر آ رہے، یہ لائٹیں آپ کو نظر آ رہی، یہ آپ کو بہترین، یہ آپ کو کام نقش و نگار کا کام نظر آ رہا، خدا پاک کی قسم یہ تو ایک جنت کی جھلک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ جنت جس کے محل یاقوت کے موتیوں کے، وہ جنت جس کے فانوس زمرد اور مرجان کے، وہ جنت جس کا گارا زعفران کا، وہ جنت کستوری کا جس کا گارا، وہ جنت جس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جس میں حور عینہ ملے گی، لائبہ ملے گی، وہ حوریں جس میں داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ملے گی، مالک کائنات کی زبان سے قرآن کی تلاوت ملے گی، میرے عزیزوں نہر
حوض کوثر کا پانی وہاں ملے گا، شہد کی نہریں وہاں ملے گی، شرابن طہور وہاں ملے گا، جنت کا پانی وہاں ملے گا، میرے عزیزو جنت کا دودھ وہاں ملے گا۔ پتہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ چاہتے شجابات کی دکان قیمت لگا دیتے ہیں، چاہتے 13 ایکڑ اراضی قیمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگو ہول سیل لگ گئی، اللہ اکبر۔ یہ مدت، یہ آفر محدود مدت کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ کسی وقت بھی قیامت کی بانسری بج جائے گی، کسی وقت قیامت کا الارم بج جائے گا۔ دوڑ کے آؤ، چل کے نہ آؤ، بھاگ بھاگ کے آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی جلدی آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی کرم نوازی کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کا پھیلاؤ گھیراؤ، جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اتنی بڑی جنت، یا اللہ ایسی جنت، ایک جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اگر وہ جنت میں گیا، ادنا سے ایمان والے کو جنت اتنی بڑے ملے گی جتنی پوری دنیا کا گیند بنا کر ایک میدان میں رکھ دو۔ جتنا میرا عزیز ہو، ایک میدان میں ایک گیند جگہ نہیں گھیر سکتی، اللہ ایک بندے کو اتنی جنت عطا فرمائے گا۔ قیمت کیا؟